کہ کچھ ایسے ہی لوگ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آئے. دشمن کی سب سے بڑی سازش کیا ہوتی ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. کسی نے ہم نے پڑھا تھا, آپ نے سنا بھی ہوگا اور وہ بھی, کہ شیطان نے جب اس کے کچھ شاگردوں نے سوال کیا, ہم تو کچھ کرتے نہیں ہیں, لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں. شیطان نے کہا چلو آؤ تمہیں دکھاتے ہیں ہوتا کیا ہے. ایک حلوائی کی دکان پر شیطان پہنچ جاتا ہے اور وہ جس کڑاؤ میں شیرہ بن رہا ہوتا ہے وہ شیرہ اٹھاتا ہے, دیوار پہ لگا دیتا ہے. بس اتنا ہی کام ہے. اب شیرے کو دیکھتے ہی سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ عام طور پہ مکھیاں آتی ہیں. ہم تو بچپن سے آج تک حیران ہیں کہ آم ہم نے کہیں کھانے کے لیے نکالا نہیں اور بڑی والی مکھی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. ہم کبھی چھوٹے تھے سوچتے تھے اس کے اندر ہوتی ہوگی, اب نکلتی ہے. عقل ایسی چھوٹی چھوٹی عقلیں ہماری. تو آج بھی وہی حیران کن بات ہے کہ کراچی شہر کے اندر بھی ہم آم کھانے بیٹھتے نہیں اور بڑی والی جو رنگ برنگی موٹی والی مکھا جسے کہتے ہیں وہ چلی آتی ہے, چلا آتا ہے, جو بھی کہیے اس کو. تو شیرہ لگا دیا اس نے, مکھی آئی. مکھی کو دیکھ کے چھپکلی پیچھے آئی. اب چھپکلی کو دیکھ کے جب چھپکلی کو دیکھ حلوائی نے وہ سمجھا کہیں گر نہ جائے اس کے اندر, اس نے چھپکلی کو مارنے کی کوشش کی, چھپکلی واقعی اندر گر گئی. تو کڑاؤ کی تو ایسی تیسی ہو گئی. اب اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا شیطان کو. تو بات یہ ہے شیطان صرف شیرہ لگاتا ہے, باقی کام کون کرتا ہے؟ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. آج پورا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیے, علمی اختلاف علماء کے بیچ ہوا کرتا تھا اور ہوتا ہے, لیکن وہ صرف عوامی نہیں بنایا گیا بلکہ وہ بیچ چوراہے پہ لا کر جس طرح انسان اپنے ایک کے بعد ایک اپنے لباس کو تار تار کرتا ہے اس طرح تار تار کیا گیا. ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار تھمائے گئے کہ جنہوں نے نہ کسی شریف کو بخشا, نہ کسی عالم کو بخشا, نہ کسی قابل کو بخشا. وہ جس کا جو جی میں آتا ہے وہ کہنا شروع کرتا ہے. بڑے بڑے شرفا, بڑے بڑے عمراء, بڑے بڑے علماء, یہاں تک کہ یہ عوام تو عوام ہے جن کے ہاتھوں میں عوام کی زمام اقتدار ہے. ان کی زبانوں کو دیکھیں, ان کی گفتگو کو دیکھیں, ان کے کلمات کو دیکھیں, ان کے ٹاک شوز کو دیکھیں تو شرم آتی ہے کہ ہم تو پھر مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں ہم آکسفرڈ کے پڑھے ہوئے, ہم نے جناب عالی جو ہے ہم نے لنکن ان سے پڑھا ہوا ہے. خدا کے بندو, اگر پڑھا ہوا ہوتا تو کچھ تہذیب بھی سیکھی ہوتی. علماء آج بھی اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں کہ وہ زمین پر بیٹھنا, ہمارے دفاتر بڑے ایئر کنڈیشن ہیں, بڑے شاندار ہیں, اس کے باوجود بھی ہم تو فوراً زمین پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے مفتی اعظم پاکستان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آرام پہ دری پہ بیٹھے, کیونکہ جو شخص اپنی پیشانی اپنے رب کے حضور میں 5 وقت جھکاتا ہو وہ زمین پر بیٹھے گا تو جھکائے گا نا, اس سے پہلے کیسے کرے گا. تو یاد رکھیے, جو بات میری گفتگو بھی نامکمل ہے, وقت ہو چکا, تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ جب اس قسم کی حرکات کریں گے اور وہ ذومعنی الفاظ کا استعمال کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کس کی عزت محفوظ رہے گی؟ کسی کی نہیں. تو سوشل میڈیا کے ذریعے جو شیرے والا کام تھا کہ بس ایک میدان میں ایک کیچڑ کے اندر پتھر ماریں اور اس کے بعد آپ تو سائیڈ میں ہو جائیں اور پھر یہ عوام جو مرضی آئے کہتی پھرے, تو میں بار بار کہتا رہا ہوں اور میں خود بھی 99% اس پہ عمل کرتا ہوں. میرے پاس کوئی تصویر آ جائے, میرے پاس کوئی میسج آ جائے, جب تک تحقیق نہیں ہوتی میں اسے آگے بھیجتا ہی نہیں ہوں. نمبر 1, باوجود لاکھوں اختلاف کے جب کوئی کیریکیچرز بناتا ہے, ہم کہتے ہیں نا غیروں سے کہ تم ہمارے آقا کے کیریکیچرز یعنی خاکے بنا رہے ہو, شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ آپ کا اختلاف اگر حکمران سے ہے, وزراء سے ہے, تو وہ آپ کا جو بھی اختلاف ہے, لیکن آپ اللہ کی بنائی صورت کو تو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ سب تعریف اللہ کے لیے جو العالمین کا رب ہے, تو اگر وہ حکمران ہی صحیح, اس کو بنایا تو رب نہیں ہے نا, اس کا چہرہ مورا وہ رب نے بنایا. آپ اس کے چہرے مورے کی شکلیں بناتے ہیں, مرد کے اوپر عورت کی تصویر لگاتے ہیں, عورت کے اوپر مرد کی تصویر لگاتے ہیں, کسی کو ٹرانسجینڈر بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ کو زیب نہیں دیتا, یہ دینداروں کا کام نہیں ہے, نبی کے امتی کا کام نہیں ہے.
قرآن کریم بالکل واضح ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم۔ سورہ حجرات پڑھیں، معلوم ہونا چاہیے ہمیں زبانی گفتگو سے، دل آزاری والی گفتگو سے، بغیر تحقیق آگے بات کرنے سے، اور وہ اصطلاحات جو غیروں کے لیے تھیں، جو ان کے لیے تھیں، اپنے اوپر چشمہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گفتگو یہاں پہ تو انشاءاللہ اس حوالے سے آگے آپ کی خدمت میں بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہم کسی خود ملامتی کا شکار تو نہیں ہیں؟ ہے بہت کچھ ہم میں، لیکن ہم شاید اپنے آپ سے غافل ہیں۔ موتی ہیں لیکن کیچڑ میں پڑے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ اگر پالش کر دی جائے تو ہم کہاں پہ جائیں گے، کیسے چمکیں گے۔ اللہ جل شانہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔